السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو مانتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی ہمیں محبت و عقیدت رکھنی چاہیے، یعنی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت و کردار کو پڑھنا چاہیے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ احادیث میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے مناقب و فضائل بہت تفصیل سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کون ہیں؟ تو اس بارے میں محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے، جو کہ اپنی تحقیق سے انہوں نے یہ بات بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اس کے ذیل میں، یعنی اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی، اس کے بعد میں آپ کی اولاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، پھر آپ علیہ السلام کے اولاد کی اولاد یعنی نواسے نواسیاں 6 نواسے ہیں، اس کے بعد 4 نواسیاں ہیں، اخیر میں 3 داماد آتے ہیں۔ اہل بیت ان افراد کو کہا جاتا ہے۔ اہل بیت سے بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ صرف خاندان علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ افراد ہی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو کہ سراسر غلط فہمی پر مبنی بات ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تمام ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن جمیعات یہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں، اس کے بعد دیگر حضرات یہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ دیکھیے، ہم یکے بعد دیگر آپ کے سامنے ان کے نام پیش کرتے ہیں جو اہل بیت میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب طیب اور طاہر بھی تھا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، 4 صاحبزادیاں، 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت محسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام ہیں۔ نواسیاں ہیں، 4 نواسیاں، حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت رقیہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کے نام تھے۔ اس کے بعد 3 داماد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 2 مرتبہ داماد بنے گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ۔ یہ 3 داماد کے نام تھے۔ اہل بیت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو یہ تمام افراد بھی شامل ہوں گے،
جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، رکھے ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صاحبزادے، صاحبزادیاں، نواسے، نواسیاں، آخر میں 3 داماد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت مندی رکھتے ہوئے ساتھ میں ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی محبت و عقیدت رکھنی چاہیے، ان کے بارے میں برا بلا نہیں کہنا چاہیے، ان کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے جو زندگیوں میں جو انہوں نے اپنے آنے والوں کو جو پیغامات چھوڑے ہیں ان سے سبق سیکھ کر اپنی زندگیوں میں انہیں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔